لیکن آج انشاءاللہ تعالی ہم نے پڑھنا ہے سورۃ الفلق کو اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد جی، ومن شر حاسد اذا حسد۔ جی، اب اس صورت میں ذرا ہم غور کرتے ہیں کون کون سے حروف ہیں جو ابھی تک ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، دیکھیے قل اعوذ، اعوذ کون سے حرف آ گئے؟ حمزہ اور عین، حمزہ اور عین۔ ٹھیک ہے نا، ان دونوں کی آوازوں کو ہم نے ملنے نہیں دینا، تو کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ، اعوذ نہیں پڑھ دینا، اعوذ یہ غلط ہو جائے گا۔ اعوذ، عین میں اہتمام کرنا، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق، غاسق کون سا حرف آ گیا؟ سین، سین سے ملتے جلتے حروف کون سے ہیں؟ ثا اور صاد، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ۔ آگے دیکھیں نا جی، ثا آ رہا ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّا، ہاں جو ساتھ ہی کہہ رہے ہیں نا وہ اصلاح کریں گے، ثاتی، ثاتی نرمی سے اور بغیر سیٹی کی آواز کی، نفاثاتی فی العقد ومن شر حاسد، حاسد کون کون سے حرف آ گئے؟ ہا اور سین، ہا آدھی ہم نے پڑھا ہے نا، حاسد، حاسد نہیں اب پڑھنا ہم نے، حاسد اذا حسد، ہا۔ تو یہ ہے ان حروف کا تعارف۔ آپ دیکھیے جہاں بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے نا تو بس یہی حروف آئیں گے، آپ نے بس تھوڑا سا فرق مد نظر رکھنا ہے جو ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا ہے۔ جی، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اعوذ کریے ترجمہ، میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ میں حمزہ کی جگہ پر یا لگ سکتی ہے؟ کیوں جی؟ لگ سکتی ہے نا، یعوذ تو کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ پناہ میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ پناہ میں آتا ہے۔ حمزہ کی جگہ پہ آپ تا لگا کے ترجمہ کر کے دیکھ لیں، تعوذ، ہاں تو پناہ میں آتا ہے۔ اور اگر نون لگا لیں تو کیا بن جائے گا؟ نعوذ، ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ کوئی ایسی بات ہو جائے نا جو بڑی ناگوار گزرتی ہے تو ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ نعوذ نون آ گیا۔ تو دیکھیں نا جی، ہم نے حمزہ یا تا نون سب کو سیٹ کر کے دیکھ لیا ہے، تو کلمہ کا معنی ہم نے خود سے کر لیا الحمدللہ۔ تو اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الفلق مخلوق کے، الفلق فلق جو ہے نا فلق کا، اس کے متعدد معانی اہل علم نے ذکر کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے، فلق کہتے ہیں پھاڑنے والی کو، پھٹنے کو، اور اس کے لیے عموماً اہل علم صبح کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب صبح کا اجالا ہوتا ہے نا، روشنی، وہ چونکہ رات کے اندھیرے کو پھاڑ کے نکلتا ہے نا، تو اس لیے اس کو کہہ دیتے ہیں صبح۔ ٹھیک ہے نا، اس کو الفلق کہا جاتا ہے صبح کو۔ اسی طرح ہر چیز کا وجود اسی طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھٹنے سے وجود میں آتا ہے نا۔ دانہ زمین میں سے نکلتا ہے تو کیسے؟ زمین پھٹتی ہے تو دانہ نکلتا ہے نا۔ چوزا دنیا میں آتا ہے تو کیسے؟
انڈا پھٹتا ہے تو چوزا دنیا میں آتا ہے. اسی طرح آپ جس مخلوق کو بھی دیکھ لیں, پودا پیدا ہو رہا ہے زمین سے, زمین پھٹتی ہے تو اس لیے اہل علم نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا مخلوق. اس میں سب کچھ ہی آ گیا, صبح بھی آ گئی, رات بھی آ گئی, دن بھی آ گیا. اللہ کی جتنی مخلوق ہے میں ساری مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اس لیے ہم نے ترجمہ میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے رب کی. من شرری, شر سے, من کا مطلب سے, شرری شر شرارت برائی, ما جو خلقا اس نے پیدا کیا, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. اس میں اللہ کی ساری مخلوق آ گئی ہے, دن بھی رات بھی, جاندار بھی بے جان بھی, جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اس میں آ گئی. اور دیکھیے کتنی وسعت کی حامل یہ سورہ مبارکہ ہے. اور میں انشاءاللہ آخر میں چل کر اس کے کچھ فضائل اور مناقب بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی قیمتی صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو من شر ما خلق, ساری مخلوق کے شر سے. مخلوق میں سے کوئی بھی ہے, کوئی انسان ہے, کوئی جن ہے, کوئی میرا اپنا ہے, کوئی میرا پرایا ہے, ٹھیک ہے نا. مخلوق میں کوئی ہوا ہے, ماحول ہے, ٹھیک ہے نا, دن ہے, رات ہے, مجھے نظر آنے والی چیزیں ہیں, نہ نظر آنے والی چیزیں, اللہ کی ساری مخلوق کا یہ احاطہ ہو گیا. اور آپ پناہ کس سے پکڑتے ہیں؟ جس کے بارے میں پتہ ہو نا کہ جس سے میں نے پکڑنی ہے نا پناہ, اس سے یہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے نا, دو ہی شکلیں ہوتی ہیں نا. پچھلی بار بھی ہم اس کو بیان کر چکے ہیں کہ آپ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ ظاہری اسباب کو دیکھ لیں. ظاہری اسباب, مثلا دشمن نے آپ پر حملہ کیا ہے, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ قلعہ ہے, یہ مضبوط جگہ ہے, میں یہاں پر چھپ جاؤں گا تو دشمن سے بچ جاؤں گا. دوسری صورت کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں تک تو پہنچنا میرے لیے ممکن نہیں. اب ایک ہی صورت نظر آتی ہے جو میرے لیے ایک غیبی طاقت ہے جس پر میرا یقین و ایمان ہے, میں اس سے فوراً مدد طلب کر لوں, اس کی پناہ میں آ جاؤں. تو یہ جو پہلے والی چیز ہے نا, یہ ہوتے ہیں اسباب. آپ نے پناہ پکڑنا چاہیے, دشمن سے بچنا چاہا, قلعے کا سہارا لے لیا, آپ نے دوڑ لگا دی, اسباب استعمال کیے, یہ بالکل جائز ہیں. یا آپ کسی کو ہیلپ کے لیے کہہ بھی سکتے ہیں, یہ شرک نہیں ہے. شرک کب ہوگا؟ جس ذات پر آپ کا غیبی طور پر ایمان ہے نا, جو مدد آپ نے اس سے مانگنی ہے نا, آپ کسی اور سے مانگیں گے, یہ پھر شرک ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اصل میں انہی تناظر کے اندر نا آج کل ہمارے دور میں بہت سارے لوگ نا ادھر ادھر کی باتیں کر کے نا تو وہ شرک کو راستہ دیتے ہیں. یہ جان لیجئے آپ کے بس میں جو چیز ہے آپ نے وہ ذریعہ اختیار کرنا ہے, وہ شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن آپ کا جس غیبی طاقت پر ایمان ہے وہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ہم نے مشکل وقت میں جو اس سے مدد لینی ہے, اس کی پناہ پکڑنی ہے. اب یہ والا راستہ اگر ہم اللہ کی طرف پکڑنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کی طرف پکڑیں گے نا تو پھر یہ شرک کے زمرے میں آئے گا. پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے. زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, آپ نے اس کے لیے راستہ بھی اختیار کرنا ہے. دیکھیے نا, مثال کے طور پر دشمن نے آپ پہ حملہ کر دیا ہے, آپ کہتے ہیں جی ہمیں پناہ پکڑ لینی چاہیے, ہمیں کہیں چھپ جانا چاہیے, ہمیں بھاگ جانا چاہیے, ہمیں دشمن کے خلاف تیاری کرنی چاہیے, ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. کیا آپ بچ جائیں گے دشمن سے؟ کبھی بھی نہیں. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے خلاف تیاری کریں گے, آپ اس کے مقابلے کے لیے اسلحہ تیار کریں گے, آپ اس کا پوری طرح سے دفاع کریں گے, آپ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے, پھر آپ ساتھ میں دعا کریں گے. بالکل یہاں پر بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں وہ عمل کرنے ہیں, اللہ کے ساتھ وہ تعلق بنانا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے اللہ کی فرمانبرداری کرنی ہے, اللہ کے بن کے رہنا ہے. پھر جب آپ کہیں گے نا میں ساری مخلوق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے, پھر یہ پڑھنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ہی نہ کریں, اللہ کے ساتھ تعلق ہی نہ جوڑیں, وہ اسباب, وہ وسائل, وہ ذرائع اختیار ہی نہ کریں اور ایسی زبان سے کہتے رہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو بات نہیں نا پھر بنتی. اس لیے بات بنے گی کب؟ کہ جب ہم عمل بھی اچھے کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے رب تعالی سے دعا بھی کریں. جی اس کے بعد اگلی چیز وَمِن شَرِّ, اور شر سے,
اور من سے شر شر غاسق، اس کا مطلب ہے اندھیرا، الی غسق اللیل، اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا ہے، الاسراء میں، الی غسق اللیل، میرے پیغمبر آپ رات کے اندھیرے تک نماز پڑھیں، اپنی امت کو بھی کہیں، جہاں اللہ نے وہ نمازوں کے اوقات ذکر کیے نا وہاں پر اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، فجر کی نماز کا ذکر، پھر دوپہر کی 2 نمازیں، ظہر اثر کا ذکر، پھر جو رات والی نمازیں نا ان کے لیے آگے غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں، مغرب کی رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، عشاء بھی رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے۔ تو یہ غسق جو ہے نا یہ سورج کے چھپ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سورج چھپ گیا تو کیا آ جاتا ہے؟ اندھیرا، تو اس لیے کہا غاسقن، اس لیے بعض اہل علم نے غاسقن کا ترجمہ سورج بھی کیا ہے، سورج کے شر سے، یعنی سورج جب جیسے ہی غروب ہوگا اندھیرا چھا جائے گا، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، تو ہماری آسانی کے لیے کیا ہو گیا ہے؟ اندھیری رات کے شر سے، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ دیکھیے جب مخلوق کا ذکر ہوا تو اس میں رات بھی تو آ گئی نا، رات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اندھیرا کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا الگ سے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اہل علم فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کی سنگینی زیادہ ہے، جب رات ہو جاتی ہے نا تو رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل، ٹھیک ہے نا، وہ رات کے وقت ہی ساری اپنی کارروائیاں ڈالتے ہیں نا، شیر، چیتے وغیرہ یہ کب وار کرتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں، ٹھیک ہے، دن کے اجالے میں کم ہی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مچھر ہیں، کھٹمل وغیرہ ہے، ڈینگی نے ہمارے اوپر بڑے وار کیے، کب کرتا ہے؟ رات کے وقت، ہم سب اس سے واقف ہیں۔ اور ڈاکٹرز کہتے ہیں جدید تحقیق ہے اندھیرے میں جو جراثیم بنتے ہیں نا یہ وار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے، سورج طلوع ہوگا سورج کی روشنی میں وہ مر جاتے ہیں۔ تو کتنی ساری چیزیں جو اندھیرے کے اندر ہمارے اوپر وار کرتی ہیں، کتنی چیزوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ جی رات کے اندھیرے، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ نے بس مجھے اپنی پناہ میں رکھنا ہے۔ جب رات چھا جائے ممکن ہے مجھے کوئی میرا دشمن نظر آئے نہ آئے، میں اس پر اپنا غلبہ پا سکوں یا نہ پا سکوں، بس میں تو آپ کی پناہ میں ہی آ رہا ہوں۔ وَمِن شَرِّ، اور من سے شر شر النفاثاتی، نفث کہتے ہیں پھونک مارنے کو، لیکن ایسی پھونک جس کے اندر تھوک بھی شامل ہو، کیا زور کے ساتھ پھونک مارنی ہے۔ اب نفاثات پھونک مارنے والیاں، عورتیں بھی ہو سکتی ہیں پھونکے مارنے والیاں، کیونکہ زیادہ تر عورتوں کے ذریعے ہی عقائد کی کمزوری کی وجہ سے شیطان وار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عورت بیچاری نا کے ساتھ ہو عقل و دین، حدیث میں آتا ہے عورتیں عقل کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، دین کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں، بیچاری اتنی پختہ نہیں ہوتی، مرد ان کی نسبت پختہ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ اور دوسری بات ہے پھونکے مارنے والی جماعت، ایک بندہ کارگر نہیں ہے، جادوگروں کی جماعتیں ہوتی ہیں، پھر ان کے ساتھ شیاطین اٹیچ ہوتے ہیں، جنات اٹیچ ہوتے ہیں، یہ سارے اپنے اپنے منتر پڑھتے ہیں، اور کس میں پڑھتے ہیں؟ فی العقد، گروں میں۔ کسی کا کپڑا لے لیا، کپڑے کے دھاگے نکالے، ان کو باقاعدہ گریں لگائیں اور ان کے اوپر پھونک مارنی شروع کر دی اپنے منتر پڑھ کے۔ کسی کے بال لے لیے، بال لے کر ان پر گریں لگائیں، پھونکے مارنا شروع کر دیں۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف وغیرہ میں واقعہ موجود ہے، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی باقاعدہ جادو ہوا اور بڑا خوفناک۔ آپ کے بال مبارک لیے، لبید بن عاصم یہودی تھا بدبخت، اس نے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہت خراب رہتی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کام کیا ہوتا تو آپ سمجھتے کہ نہیں کیا، نہ کیا ہوتا تو سمجھ لے کہ کر لیا ہے، ایسی حالت و کیفیت۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ صورتیں عطا کی تھیں، ٹھیک ہے نا، وہ انشاءاللہ میں آگے چل کے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور ان کو بیان کرتا ہوں۔ تو گروں میں یعنی بال لیے، دھاگا لیا، کپڑا وغیرہ لیا جس کے اوپر جادو کرنا ہے، اب اس کو گرا لگائی اور اس پر منتر پڑھ پڑھ کے پھونکے ماری۔ اب جس پر جادو ہو رہا ہے اس بیچارے کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ علاج کروا رہا ہے۔ آج کل کے دور میں ڈاکٹرز کی تلاش ہے، ٹھیک ہے، مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ تو، مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ کو، تو یہ ہماری مشینیں، جدید مشینیں، ان میں تو آپ کا مرض آ ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں بندے کو کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، یا اللہ یہ گروہ میں پھونکے مارنے والی عورتیں ہوں، یہ کیا کہتے ہیں بدروحیں ہیں، یا اسی طرح سے چڑیلے ہیں، کوئی بھی آپ نام دے لیں ان کو، یا کوئی جماعت ایسی سرگرم ہے، یا اللہ میں اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسد، حسد کرنے والے کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، یا اللہ حسد کرنے والا جب بھی حسد کرے نا، میں اس سے بھی، اس کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ حسد بھی بڑی خوفناک بیماری ہے، حسد، ٹھیک ہے نا۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، دیکھتے جلنا شروع کر دیا، یہ کیا ہے؟ حسد۔ اب جل رہے ہیں، اس کے پاس نعمت کیوں ہے؟ اب اس کی پھر مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ حسد کرنے والا اب یہ اس کوشش میں ہے کہ اب اس کے پاس یہ نعمت ہے نا، اس سے کسی طرح چھن جائے اور چھن کر مجھے مل جائے۔ یہ حسد کی خوفناک شکل ہے، یہ خوفناک شکل ہے حسد کی۔ اس کے پاس نہ رہے، چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، اس کے پاس نہیں، اس کو کیوں مل گئی ہے؟ اب یہ بھی خوفناک شکل ہے، لیکن پہلے والی اسی طرح کم تر۔ اب اس کے لیے بندہ کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے حسد ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی قول فعل کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا، کسی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کرتا، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اس کی برائیاں ہائی لائٹ کر رہا ہے اور اچھائیوں کو چھپا رہا ہے۔ جس سے حسد کرتا ہے ایسا نہیں کر رہا، یا اس کے خلاف کوئی اقدام اٹھا رہا ہے، مثلا جادو کروانے کی کوشش میں ہے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے، حسد جو ہے اس سے اگر یہ کرتا ہے تو یہ بڑی خوفناک شکل ہے۔ اور اگر یہ نہیں کرتا، صرف دل میں حسد رکھا ہوا ہے، جل ہی رہا ہے، جل بول رہا ہے دل ہی دل میں کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، اس کے پاس وہ بڑا اچھا مکان ہے، اس کے پاس کیوں ہے، اس سے چھن جانا چاہیے، اس کے پاس بڑی اچھی سواری، یہ تو بڑا تندرست ہے، صحت مند ہے، اس کے بچوں کے رشتے تو بڑے اچھے ہو رہے ہیں جناب، یہ تو بڑی خوشیوں میں، برداشت نہیں ہو رہا، اندر ہی اندر جل بھن رہا ہے لیکن قدم اٹھا نہیں پا رہا۔ یہ بھی خوفناک شکل ہے، لیکن پہلے سے ذرا کم تر۔ اب ان تمام صورتوں سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ اس لیے حسد کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا بیڑا غرق ہی کر رہا ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس کو چین نہیں آتا۔ جس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں نا، اس کا تو ہر شکل میں فائدہ ہی ہو رہا ہے، اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں، اور اگر یہ اس کے خلاف کوئی جوابی قدم اٹھا رہا ہے نا، کوئی اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ مظلوم ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سلوک جو ہے نا مظلوموں والا کرے گا اس کے ساتھ، اور اس ظالم کو، حاسد کو، اس کے کیے کا قیامت کو بدلہ ملے گا۔ تو ہر لحاظ سے جس سے حسد کیا جا رہا ہے نا، وہ فائدے میں ہے، اور حسد کرنے والا نقصان ہی نقصان میں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں کرنا، لا تحاسدوا، میری امت کے لوگوں تم نے حسد نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑی خوفناک بات یہ، حسد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا پہ راضی نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ نعمت دینے والا کون ہے؟ کسی کو گھر دیا، کسی کو نہیں دیا، کس کے فیصلے ہیں؟ کسی کو صحت دی یا نہیں دی، کس نے؟ اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی کو اپنے بچوں کے لیے اچھے رشتے مل گئے، کسی کو نہیں ملے، کسی کے بچے بڑی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، پوزیشنز لے رہے ہیں، سب ریل پیل ہے، کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ اللہ کے اوپر ناراض ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا، اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اللہ دے رہا ہے اور یہ کہتا نہیں نہیں میں نے نہیں لینے دینا، میں نے اس سے چھین کے رہنا ہے۔ اس لیے حسد بڑی خوفناک چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ حسد کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے لیول پر اپنے ساتھ متعلقہ لوگوں کو آگے بڑھتے ہوئے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلی آسمان کے اوپر جو نافرمانی ہوئی وہ اسی حسد کی وجہ سے تھی۔ کس نے کی تھی؟ ابلیس، شیطان نے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو عزت دی نا، تو یہ جل بھن گیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے اہل علم فرماتے ہیں آسمان پر جو سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے، اور زمین پر جو پہلی نافرمانی ہوئی وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حابیل اور قابیل والا قصہ ذہن میں لائیے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بچے ہیں، ایک کی عمل اللہ نے قبول کر لیا، دوسرے کا نہیں ہوا، وہ جس کا نہیں نہ وہ جل بن گیا، حسد میں آ گیا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کس پر ناراض تھا؟ اللہ پر، کیوں؟ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جانا پڑا، کس وجہ سے؟ بھائیوں کے حسد کی وجہ سے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ حسد جو ہے نا اپنے برابر کے
جو اپنے برابر کا ہوتا ہے نا، اپنی ٹکر کا بندہ، اس کو آگے بڑھتا ہوا کوئی بندہ برداشت نہیں کر سکتا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ علاج کر لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہیں، اور یہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت ہے. دل میں حسد آیا، یہ میرا بھائی آگے بڑھ رہا ہے، اس کے پاس فلاں نعمت ہے، یا اللہ اس کو بھی مبارک فرما، مجھے بھی عطا کر. یا اللہ میں اس کے لیے دعا گو ہوں، یہ ہمیشہ تندرست رہے، صحت مند رہے، توانا رہے. فائدہ ہی فائدہ ہے، ایمان بھی بڑھ رہا ہے، حسد سے جان بھی چھوٹ رہی ہے، شیطان اپنے سر میں خاک ڈال رہا ہے، اور آپ اللہ کے محبوب بن رہے ہیں. آپ جو اپنے بھائی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں نا، آپ تو اس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے آپ پر فرشتے مقرر کر دیے، وہ آپ کے لیے کر رہے ہیں. یا اللہ یہ جو کچھ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو عطا فرما. تو یہ کرنا چاہیے نا. لیکن بعض اوقات بندہ کیا آتا ہے، حسد آتا ہے تو وہ علاج کرنے کی بجائے نا شیطان کے ہاتھوں مغلوب ہو کر حسد کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہر وقت چونکہ حسد نہیں نہ ہو رہا ہوتا، تو اس لیے کہا گیا جب وہ حسد کرے، یا اللہ حسد کرنے والے کے اس وقت کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ ہے جناب سورۃ الفلق. اب یہ جو آخری 3 سورتیں ہیں نا، اور ان میں سے بھی خاص طور پر یہ بعد والی 2 سورتیں، یہ بڑی ہی قیمتی ہیں، بڑی ہی قیمتی ہیں. احادیث کو سماعت کیجیے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، اور ان پر عمل کیجیے. آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سکون آ جائے گا. ہم سکون ڈھونڈتے ہیں، آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا، ٹینشن. فلاں کی طرف سے ٹینشن ہے جی، اور ٹینشن کی وجہ پھر کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں. شوگر ہو گیا جی، بلڈ پریشر ہو گیا جی، ہر وقت بندہ بیچارہ ایسے ہے جیسے مرا جناب. روحانی بیماریاں جی، کسی کی نظر لگ گئی ہے جی، کسی کا حسد ہو گیا جی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. سبحان اللہ. آئیے میں آپ کے سامنے کچھ احادیث مبارکہ بیان کرتا ہوں. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الم تر آیات انزلت اللیلۃ لم یر مثلہن قط. آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں غور کرو، آج کی رات میرے اوپر جو آیات اتری ہیں نا، ان جیسی آیات کائنات میں کوئی دیکھی ہی نہیں گئی. لم یورا مثلہن، ان کی مثل دکھائی کوئی نہیں دیتی. پھر ساتھ کا قطو، کبھی بھی. پورا قرآن پاک آپ پڑھ جاؤ، آپ پورے کا پورا اوراد، وظائف، اذکار کا ذخیرہ دیکھ لو، پہلی کتابوں میں، اوالی میں، صحیفوں میں، کہیں بھی آپ کو ان جیسی آیات نظر نہیں آئیں گی. کون سی ہیں وہ؟ فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. یہ 11 آیات ہیں جن کی مثل ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہی نہیں. یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. اسی طرح ایک اور حدیث جو سنن نسائی میں ہے، ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا اس حدیث کو. آپ نے فرمایا الا اخبرک بافضل ما يتعوذ به المتعوذون، میں تمہیں کوئی ایسی افضل ترین چیز نہ بتاؤں کہ پناہ پکڑنے والے اس کے ذریعے پناہ پکڑتے ہیں. قدم قدم پہ ضرورت ہے ہمیں پناہ لینے کی. ادھر سے کوئی حملہ آور نہ ہو جائے، ادھر سے کوئی حسد نہ کر لے، ادھر سے کوئی میرا نقصان نہ کر دے، میرا اچھا بھلا کاروبار چل رہا کوئی نظر نہ لگا دے. تو مجھے تو ہر وقت ضرورت ہے کہ میں اپنے رب کی پناہ میں رہوں. تو افضل ترین چیز چاہیے نا پناہ پکڑنے کے لیے. یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، افضل ترین چیز بتاؤں؟ قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول نے یوں کہہ لیجیے ساری امت کی طرف سے ترجمانی کر دی، کیوں نہیں اللہ کے رسول ضرور بتائیے، یہ تو ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ہاتین السورتین. یہ 2 سورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ افضل ترین اللہ کا کلام ہے جس کے ذریعے اللہ سے پناہ پکڑی جا سکتی ہے. تو کتنا خوبصورت تحفہ ہے اس امت کے لیے. آج ہم بھاگتے ہیں یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، اور ہمارے اپنے پاس جو چیز موجود ہے اس کو چھوڑے بیٹھے ہیں. یقین و ایمان کی کمی ہے نا ہمارے یہاں. لیجیے اگلی حدیث سنیے. عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خرجنا فی لیلۃ مطیرۃ وظلمۃ شدیدۃ نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا. کہتے ہیں ایک رات بڑی شدید بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی بڑا شدید تھا. ہم نکلے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھیں،
لیکن کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہی نہیں مسجد میں. ہم پریشان ہو گئے, ہم آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. ادھر سے بارش ہو رہی ہے, اندھیرا بڑا شدید ہے, اور ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں. تلاش کیوں کر رہے ہیں؟ یصلی لنا, تاکہ آپ ہمیں نماز پڑھا دیں. کہتے ہیں فأدرکتہ, سیدنا عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں سارے صحابہ تلاش کر رہے ہیں, لیکن میری قسمت کہ اللہ کے نبی مجھے مل گئے, میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا. تو جب میں نے آپ کو ڈھونڈا نا, فقال, آپ نے فرمایا قل, عبداللہ کہو. تو کہتے ہیں فلم اقل شیئا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. پہلے تو مجھے آپ کو ڈھونڈنے کی خوشی تھی نا, کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے جب کوئی گم ہو گیا ہو, مل نہ رہا ہو, تو جب مل جائے تو اپنے سارے ساتھیوں میں سے جس کو ملا ہوتا ہے تو کتنی خوشی بندہ محسوس کرتا ہے. تو کہتے ہیں بس آپ نے مجھے کہا نا قل, کہہ, تو میں کچھ کہہ ہی نہیں پا رہا تھا, خاموش. تھوڑی دیر بعد قال, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا قل, عبداللہ کہو. فلم اقل شیئا, میں پھر کچھ نہیں کہہ سکا. تیسری بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کہا قل, کہو. فقلت ما اقول, میں نے کہا اللہ کے نبی جی میں کیا کہوں. آپ بار بار فرما رہے ہیں کہو کہو بھی, آخر میں کیا کہوں, مجھے یہ بھی تو فرما دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی وحین تصبح ثلاث مرات تکفیک من کل شیء. جامع ترمذی میں حدیث ہے, اور آپ الفاظ پر غور کیجئے. آپ نے فرمایا عبداللہ جب بھی شام کرو اور جب بھی صبح کرو تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں صورتیں تین بار پڑھ لیا کرو. تکفیک من کل شیء, آپ کو ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. آپ کو اب لمبے چوڑے چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو بیمار ہوں, بیماری کی تشخیص ہی نہیں ہو رہی. وہ جی کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو جی, وہ جی فلاں کی نظر لگ گئی ہے, کاروبار بڑا اچھا بلا چل رہا تھا, کبھی ہم نے سوچا ہے ہم ان صورتوں کو پڑھتے ہیں؟ خود تو ہم کچھ کرتے نہیں ہیں, اور نگاہیں ہماری دوسروں کی طرف, کسی نے کچھ کر نہ دیا. بھائی کسی نے پھر کچھ کرنا ہی ہے جب آپ نے کچھ نہیں کرنا. جب میں خود کچھ نہیں کروں گا تو دوسرا تو پھر کرے گا ہی نا. جو جس کام میں لگا وہ پھر لگا رہنے دیں. نہیں, آئیے اپنی حفاظت خود کیجئے. ان فرامین رسول پر پورا یقین و ایمان رکھ کے عمل کر کے دیکھیے, پھر انشاءاللہ بہاریں بھی عمل کرنے والے نہیں سمیٹنی ہے نا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گارنٹی دے دے اتنی بڑی کہ آپ صبح شام یہ تینوں صورتیں تین بار پڑھ لو, ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. مجھے یقین سے بتائیے ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی کی بات میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ شک ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. کوتاہی میری اور آپ کی ہے کہ ہم عمل نہیں کرتے, اسی لیے ہم ہر طرف سے گرے رہتے ہیں. چلیے جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں صورتوں کے بارے میں سوال کر لیا کہ اللہ کے نبی یہ دونوں صورتیں کیسی ہیں؟ یہ آخری دو صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. تو فرماتے ہیں ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے کی بجائے نا, جب صبح فجر کی نماز پڑھائی نا تو آپ نے یہ دونوں صورتیں ان میں پڑھ دیں. پہلی رکعت میں سورۃ الفلق اور دوسری میں سورۃ الناس. اور صرف عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کوئی ان کے سوال کا جواب نہیں مل گیا, پورے مقتدیوں کو جواب مل گیا کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی آیات اور لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے, اور کہاں دو صورتیں پڑھا دی. گویا کہ آپ نے یہ بتا دیا یہ دو صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں سے اتنی کافی ہیں کہ فجر کی نماز میں ان کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. حدیث میں یہ تو آتا ہے نا کہ فجر کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھو, کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا, فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے باقاعدہ فرشتے اترتے ہیں. لیجیے اب اگلی بات جو کرنے والا کام ہے وہ بھی سن لیجیے. ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تشریف لاتے ہیں نا اپنے بستر پر سونے کے لیے تو آپ بیٹھ جاتے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر تینوں صورتیں پڑھتے. قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. ان کو پڑھنے کے بعد اپنی دونوں ہتھیلیوں میں پھونک مارتے, اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک مارتے. بستر پر بیٹھے ہو, اب اس کے بعد سونا ہے, لیٹنا اور لیٹ کر پھر باقی دعائیں پڑھنی ہیں. اب آپ دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے تو آپ اپنے جسم کے اگلے حصے سے شروع کرتے, سر سے چہرے پر پھیرتے, اور یوں پھیرتے ہو پورے بدن پر, پھر جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا کمر پر آپ پورے اپنے بدن پر ہاتھ پھیر لیتے. ایک مرتبہ ایسے کرتے,
پھر دوسری مرتبہ صورتیں پڑھتے، پھر دوسری بار ایسے ہی کرتے، پھر تیسری بار صورتیں پڑھتے اور ایسا کرتے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک تھا رات کو سونے سے پہلے. آپ سوچئے گا ذرا، یہ صورتیں کافی بھی ہوں، ان صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ لینا سب سے افضل بھی ہو، پھر آپ ان کو صبح و شام بھی پڑھیں اور ہر چیز سے آپ کو کافی ہو جائیں، پھر رات کو جس وقت آپ نے پڑھ کے ان کو اپنے پورے وجود پر دم کر لینا ہے، تو بتائیے کو کسر باقی رہ جاتی ہے؟ میں پھر وہی کہوں گا میرے پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، کوتاہی ہماری اپنی ہے. میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، کوتاہی ہمارے اندر ہے. اس کوتاہی کو دور کریں اور ان اعمال کو سر انجام دیں. ہماری امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بیمار ہوتے نا، کبھی بخار ہو گیا، کبھی کوئی تکلیف، کبھی تھک گئے، ظاہر اتنی محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے خود کہا میرے پیغمبر ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے پیغمبر دن میں تو آپ کی مصروفیت ہی بہت ہوتی ہے، آپ تھک جاتے ہیں. کتنا اللہ کو ترس آیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ جب بھی بیمار ہوتے نا، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے. فرماتی ہیں جب آخری بیماری آئی کہ جس کے بعد آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اللہ کے پاس چلے گئے، اس بیماری میں آپ کے ہاتھ مبارک حرکت نہیں کرتے تھے، تو فرماتی پھر میں نے یہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے وہ صورتیں پڑھ کے آپ کے ہاتھ پہ پھونک مار دی، اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر، کیونکہ اس میں میرے ہاتھوں سے برکت زیادہ تھی، تو میں آپ کے وجود پر، آپ کے جسم مبارک، سینہ اطہر، پیٹ مبارک پر میں پھیرتی رہی. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے. ہماری خواتین کو بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے. سب سے پہلے کوئی بیماری ہو، بچہ بیمار ہو گیا، آپ بیمار ہو گئے، سب سے پہلے یہ کیجئے. میں انکار نہیں کرتا کہ آپ چیک اپ نہ کروائیں، آپ یہ نہ کریں، آپ ضرور ان وسائل کو اختیار کریں، لیکن یاد رکھیے آج کی جدید سہولیات اور جدید مشینری، جدید مشینوں کی تشخیص میں جو بیماری نہیں آ سکتی وہ ہمارے رب کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہے. الا یعلم من خلق، بھلے اس کو نہیں پتا ہوگا جس نے پیدا کیا ہے، علاج بھی اسی نے اتار دیا ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ میں نے واقعہ ذکر کیا نا، لبید بن عاصم یہودی نے آپ کے بال مبارک لے کر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب جادو کیا اور ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے 2 فرشتے بھیجے آپ کے پاس، اور دونوں نے آ کے کہا ان کو کیا مسئلہ ہے. ایک نے سوال کیا، دوسرے نے کہا جی ان پر جادو ہے. جادو کہاں پر ہے؟ بتایا گیا وہ فلاں کنویں میں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان 2 فرشتوں نے بات کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنمائی مل گیا. آپ وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے اور آ کے بتایا عائشہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کر دیا ہے، میں نے بڑی تکلیف کاٹی ہے اس جادو کی وجہ سے. اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہمارے پیارے نبی نے بھی جو اذیت کاٹی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور آج بھی جو لوگ بیچارے اس اذیت میں ہیں اللہ کی پناہ، اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے. جو محفوظ ہیں اللہ انہیں محفوظ رکھے، جو اس آزمائش میں اللہ جلد ان کو اس سے نجات عطا فرمائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا عائشہ اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا ہے، وہ کنواں میں دیکھ آیا ہوں. تو فرمانے لگی وہ آپ نے جادو کا مواد ہی؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے نہیں نکالا، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اللہ نے میرے اوپر کرم کر دیا ہے. اب میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے مقتدیوں کو، اپنے سامعین کو، اپنے جانثاروں کو کسی آزمائش میں نہ ڈالوں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور اس کنویں کو بالکل بند کر دیا گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوا کتنا خوفناک جادو ہوتا ہے، اس کا علاج اس میں ہے. اور بعض احادیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری اور وہ جو آپ کے بال مبارک تھے نا، اس ملعون یہودی بدبخت نے 11 گرے لگا کر ان کے اوپر باقاعدہ اپنے منتر پڑھ کے تو ہمارے پاک نبی پر جادو کیا تھا. اللہ نے 11 ہی آیتیں اتاری. آپ ہر آیت پڑھتے گئے، جیسے آپ کی زبان مبارک سے ایک ایک آیت نکلتی گئی نا، وہ ایک ایک گرہ خود بخود کھلتی چلی گئی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ دونوں صورتیں مکمل کی، اس طرح ہو گئے جس طرح بالکل بندہ اور جکڑا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، بالکل آزاد ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، ہم سب ان صورتوں کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں، اپنے گھر کے ہر فرد کو جوڑیں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں. ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھیں، صبح و شام 3 بار پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے یہ مسنون عمل کر کے سوئیں، اور انشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ کے فضل و کرم سے یقین ایمان ہمارا ہونا چاہیے، فیصلے اللہ کے ہوں گے،
آسانیاں اللہ دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔